اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں قصاص کے حوالے سے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔ جیسے انسان کو اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس سے پوری دیت واجب ہوتی ہے، 100 اونٹ، اور اس پر تفصیل سے بحث شروع میں سورہ بقرہ کے اندر ہو چکی تھی۔ اگر جسم کی کوئی ایک صلاحیت پوری ختم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ نے جسم میں کئی صلاحیتیں رکھی ہیں، مثال کے طور پر 2 ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے، کام کاج کے لیے انسان کو عطا کیے ہیں، یہ ایک پوری صلاحیت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو یہ ہاتھوں کی پوری صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ تو جیسے قتل کی 100 اونٹ دیت ہوتی ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ کاٹ دینے کی بھی پوری دیت 100 اونٹ واجب ہوتی ہے، اگرچہ انسان زندہ ہے۔ اور اگر ایک ہاتھ کاٹا تو آدھی دیت یعنی 50 اونٹ واجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح چلنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں عطا فرمائے ہیں، اگر دونوں کاٹ دیے جائیں تو یہ چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی پوری دیت واجب ہوتی ہے۔ دیکھنے کی 2 آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو اگر کوئی دونوں آنکھیں پھوڑ دے تو پوری دیت واجب ہوگی، ایک پھوڑ دے تو آدھی دیت واجب ہوگی۔ اسی طرح کانوں کو لگا لیں۔ دانت اللہ تعالیٰ نے 32 عطا کیے ہیں، تو اگر کسی ایک دانت کو کوئی توڑ دیتا ہے تو دیت 32 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ انگلیاں ہاتھوں کی اللہ نے 10 عطا کی ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی ایک انگلی کاٹ دے تو دیت 10 حصوں میں تقسیم ہو کر 10واں حصہ واجب ہوگا۔ تو گویا کہ پوری صلاحیت یہ ایک انسان ہی کی مانند ہے۔ اسی پر علماء نے ایک بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک ہاتھ کی قیمت 50 اونٹ طے کی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہی ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں اٹھتا ہے، مثال کے طور پر انسان 10 درہم کی چوری کر لیتا ہے جو چند ہزار روپے بنتے ہیں، تو بدلے میں سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اتنی بڑی قیمت سے گر کر اس ہاتھ کی قیمت اور ویلیو 10 درہم رہ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تمام تر حیثیت، قیمت اور عظمت، شرافت یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، تورات کا ذکر تھا، اور پھر اسی تورات پر عمل کرنے والے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ تھا۔ تو ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل رسول کے طور پر بھیجا، جن کو نئی کتاب دی گئی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ عیسیٰ ابن مریم اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ انبیاء کرام کی جتنی بھی جماعت ہوئی ہے، ہر آنے والے نبی اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتے تھے اور اپنے بعد آنے والوں کی بشارت دیتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی رکھی تھی۔
ہدایت سے مراد عقائد کی ہدایت ہے اور روشنی سے مراد اعمال کی روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی اس میں کھول کر بیان کر دیے تھے اور اعمال بھی بیان کر دیے تھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ کتاب انجیل بھی اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے انجیل میں ہدایت رکھی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ جو بھی کتاب اللہ بھیجتے ہیں وہ سبھی انسانوں کے فائدہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جبراً کسی پر مسلط نہیں فرماتے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے۔ تو امتحان تبھی امتحان رہتا ہے جب کسی طرح کا کوئی جبر نہ ہو۔ اگر زبردستی ہدایت کے راستے پر ڈالنا مقصود ہوتا تو پھر اس کو دارالامتحان نہ کہا جا سکتا۔ تو امتحان تبھی ہوتا ہے جب آدمی اپنے اختیار سے کوئی راستہ منتخب کرے اور اس پر چلے۔ اب اگر صحیح راستہ چلے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ نے تورات ہو، انجیل ہو، آگے قرآن پاک کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، یہ ساری کتابیں ہدایت کے لیے ہی بھیجی ہیں، لیکن فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اتارے ہیں۔ تو جیسے یہود کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، تو عیسائیوں کو، انجیل والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فاسق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، تو یہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی فاسق کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہاں پر ایک ہی صفحے میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو فیصلے نہیں کرتے اور دوسرا فیصلے کرنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، تو یہ کفر بن جاتا ہے۔ اور دوسرے آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ ظالم ہیں۔ اور یقیناً ظاہر ہے کہ غلط فیصلے ہوں گے، غلط میں ظلم تو ہوتا ہی ہے۔ اور یہاں پر اس کو فسق سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی آدمی عقیدہ تو رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے، تو پھر بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ایک ہی صفحے پر اللہ تعالیٰ نے حق کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کو کفر سے بھی تعبیر کیا، ظلم سے بھی تعبیر کیا اور فسق سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور آگے پھر قرآن پاک کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد